ہم نے دنیا میں اسلام کو پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھا اور کمائی کو کام سمجھا، نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا. مجھے بتاؤ اس سے اسلام پھیل سکتا ہے؟ آپ اپنے طور پر پڑھیں، نماز مسجد میں، روزہ دل میں، زکات مسلمان کو، حج بیت اللہ میں جہاں کافر جاتا نہیں، تو 4-5 ارب کافروں کو اسلام پہنچانے کا مجھے کوئی ذریعہ سمجھا دیں. انہوں نے کہا جی کتابیں چھاپ دو. کون پڑھے گا کتابیں؟ مسلمانوں کے بچے کتابیں نہیں پڑھتے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو دنیا میں اکثر تو ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، وہ کیسے سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا جی مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ مسجد میں کتنے آنے والے آتے ہیں؟ رمضان شریف جاتے ہی مسجدیں بیچاری ویران ہو جاتی ہیں، تو کون سنتا ہے؟ سوائے تبلیغ کے اور کوئی راستہ نہیں کہ چل کے جاؤ، ایک ایک کے در پر جاؤ، ایک ایک کے در پہ پھرو، ایک ایک کے گھر پہ پھرو، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. سارے عالم میں پھرو، تبلیغ کو اپنا کام سمجھو. اسلام پہ دیکھو میرے بھائیو، تبلیغ کرو گے تو اسلام پہ بھی چلو گے. ایک شیطان کا دھوکہ نکال دوں کہ خود تو عمل ہے نہیں، اوروں کو کیا کہیں، اس کا غم نہ کرو، اوروں کو دعوت دو. آپ کا کیا خیال ہے جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں خود عمل کر رہا ہوں اس پر؟ یہ تو ناممکن ہے. پورے اسلام کا راستہ بند ہو جائے گا. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، وہ کسی کو نہ کہے کہ تہجد پڑھا کرو، گناہ ہو گیا. یہ ویسے بھی بے عقلی کی بات ہے. ایک باپ سگریٹ پیتا ہے، بچے کو نہ کہے بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو. باپ نے حرام زندگی گزاری، بیٹے کو نصیحت نہ کرے کہ بیٹا تو حرام پہ نام ہے تو برباد کر بیٹھ اپنے آپ کو، تو نہ ایسا کرنا، تو یہ گناہ ہو گیا ہے. ہمیں کہنا ہے چاہے عمل ہو چاہے نہ ہو. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب آپ غلط سمجھے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کیا کرو، یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں. ہم نے کیا مطلب لیا ہے کہ جب تم کرتے نہیں ہو تو کہا بھی نہ کرو، یہ ہم نے اس کا مطلب لیا ہے. یہاں لہجے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے. لہجے سے مطلب بن جائے. میں نے پرسوں بھی مثال ایک سمجھایا تھا. آپ یوں کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، لفظ ایک ہے نا، آپ کے لہجے سے مطلب بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ بھائی کیا بات، یعنی کیسی عجیب. پھر آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، کا مطلب بدلا کہ نہیں بدلا؟ اب آپ غصے میں ہیں. لکھنے میں تینوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. کتاب سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس کیا مطلب ہے. مفہوم سے آپ کو پتہ چلے گا، اس جگہ سے پتہ چلے گا کیا بات ہے بھائی، کیا ہی بات ہے بھائی، کیا بات ہے، مطلب بدلا کہ نہیں بدلا. آپ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، آپ نے کہا پانی دینا بھائی، تو لوٹے میں لائیں گے گلاس میں لائیں گے؟ گلاس میں لائیں گے نا. پھر آپ ٹوائلٹ کے دروازے پر کھڑے ہیں، ان کا پانی دینا، تو آپ گلاس میں لائیں گے لوٹے میں لائیں گے. پھر آپ واش روم میں پہنچ گئے، آپ کا شاور خراب ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی ذرا پانی دینا، تو وہ پھر کس میں لائے گا؟ بالٹی میں لائے گا نا، لوٹے میں لائے گا. یہ لفظ ایک ہے، اس کے مطلب کیسے بدلے ہیں؟ جگہ کی تبدیلی سے اس کے مطلب بدلے ہیں. ہم چونکہ قرآن کے لہجے کو نہیں سمجھتے، اللہ کے براہ راست عرب کے کلام کو سمجھیں تب جا کے اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم کرتے نہیں ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو. اللہ یہ کہہ رہا ہے جو کہتے ہو اس کو کیا بھی کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کرنا نہیں تو کہنا بھی نہیں. نہیں، ہم کریں گے کہیں گے، نہیں کریں گے پھر بھی کہیں. میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، میں اس سے روکوں گا اوروں کو. میں کسی نیکی کو کر رہا ہوں، میں اس کی دوں گا دعوت. میں ایک نیکی کو نہیں کر رہا، میں اس کی دوں گا اوروں کو دعوت. یہ آپ کا دعوت دینا آپ کے ایمان کو اوپر لاتے لاتے آپ کو ہر غلاظت سے نکال کے باہر لے آئے. ایک آدمی جو زکات فرض ہی کوئی نہیں، وہ کسی مالدار کو کہتے جی آپ زکات دیا کریں، تو اس نے گناہ کر دیا. اگر وہ زکات دینے والا بن گیا تو اس کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک آدمی حج نہیں کر سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے یا فقیر ہے، ایک نوجوان کے ہاتھ جوڑ کے بیٹا حج کر لیتے اور اوپر فرض ہے، وہ حج کرنے چلا جاتا ہے تو اس کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل گیا. میں
اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا من سن سنتا حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجوره شيئا، کہ جس میں نیکی کی دعوت دی، نیکی کو زندہ کیا، تو اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے اس کو اجر ملے گا۔ تو قرآن پاک اور حدیث پاک کا مزاج کو سمجھیں کہ لم تقولون ما لا تفعلون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرو جو کہتے ہو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ ہر زبان کا محاورہ سمجھے بغیر اس کی آپ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، محاورے کو سمجھیں گے تو آپ اس کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ چار چاند لگا دیے، اب کوئی بنگالی پڑھے گا چار چاند تو کہے گا چار چاند تو نہیں ہوتے، ایک چاند ہوتا ہے، اور کہے گا ایک چاند ہوتا ہے، چار چاند تو نہیں ہوتے۔ کیوں اس محاورے کو نہیں سمجھا کہ مطلب اس کام کو عزت دے دی، رونق دے دی۔ محاورہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ کا کلام کیسے سمجھنا ہے؟ انگریزی کے ٹرانسلیشن سے خاص سمجھو گے آپ۔ پھر ایک اور واقعہ سنو، مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ دلی میں تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا ایک پٹھان مرید ہو گیا، رہتے سب نیچے سے ہاتھ ہم نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے سرائی پکڑی، ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑ لیا۔ اس لیے آپ لم تقولون ما لا تفعلون کا مطلب غلط سمجھیں گے کہ کرنا نہیں تو کہنا بھی نہیں، تو سارے دین بیٹھ گیا، سارا دین ختم ہو گیا۔ پھر تو نبی کے علاوہ کون کامل ہو سکتا ہے؟ صرف پھر تو نبی تبلیغ کر سکتا، پھر کائنات میں کوئی نہیں تبلیغ کر سکتا۔ صحابہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو معصوم کسی نے نہیں کہا، معصوم نہیں تھے، معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ تبلیغ ہمارے ذمے ہے اور اللہ نے آپ کو میدان دیا ہے، سارا عالم یہاں جمع ہے۔ یہ مجمع تو عجیب مجمع ہے، پاکستان میں صرف پاکستان والے، ہندوستان میں صرف ہندوستان والے، عرب میں صرف عرب، یہاں تو اللہ کے فضل سے حضور کی پوری امت اکٹھی ہے۔ اصل گلدستہ تو یہاں پڑا ہوا ہے، پاکستان، ہندی، ایرانی، تورانی، ترکستانی، افغانی، عربی، عجمی، افریقی، امریکی، ہسپانوی، آسٹریلوی، ساری کائنات سے امت سمٹ کر یہاں ہے، پورے حبیب کی امت کا گلدستہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں تو ایک پھول ہے، ہندوستان میں ایک پھول ہے، عرب میں ایک پھول ہے، امریکہ میں پورا گلدستہ ہے۔ لیکن اگر آپ تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے کہ یہ میرا کام ہے، میرے بچوں کی ضرورت سے پہلے، بیوی کی ضرورت سے پہلے، ماں باپ کی ضرورت سے پہلے تبلیغ میرا کام ہے، تو اللہ آپ کو عزت دے کے دکھائے گا، اور اس امریکہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے آ گئے، جی مدینے کے لوگ ذمہ دار تھے، مکے کے لوگ تاجر تھے۔ اب مکے والوں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا، مدینے والوں کو بھی کام پہ لگا دیا، چلو بھائی کرو تبلیغ۔ گھروں میں آ گئے فاتح، آپس میں سوچنے لگے 6 مہینے کی چھٹی لے لیں تاکہ اپنا ایک فصل ٹھیک وصول کر لیں، 6 مہینے میں ایک فصل آ جاتی ہے، تو پھر چلو پچھلے کروے اتر جائیں گے، آئندہ کا خرچہ نکل آئے گا، پھر تبلیغ کریں گے۔ یہ آپس میں مشورہ کیا اور مسجد میں آ گئے، اور انہوں کی ان قبلت کے یہ درخواست پیش کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کام کرتے رہو، میرا نبی تمہارے پاس آیا ہے، اس کی قدر کرو، میں ساری دنیا میں کہیں بھیج سکتا تھا، تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مدینے کی تو خوش بختی ہوئی کہ اللہ کا حبیب آ گیا، 10 برس آپ نے محنت کی ہے، اے لوگوں کلمہ پڑھو، اے لوگوں کلمہ پڑھو، پتھر کھائے، گالیاں سنی، دھکے کھائے،
مار کھائی. ابو طالب کی وفات کا کوئی ہاتھ